الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم عنوان اور ایک اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا عنوان ہے، کیا قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ کیا اس کو اچھے انداز میں پڑھنا ضروری ہے؟ اور تجوید ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے سب سے آخری نبی اور اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور آپ کے ذریعے سے ہمیں وہ کتاب عطا کی جو رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہوگا، اور جس کے اندر اس دنیا کی اور اخروی زندگی یعنی آنے والی زندگی کی کامیابی کے راز پوشیدہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عربی زبان میں ہے اور ہم لوگ عربی سے ناواقف ہیں۔ ہم دیگر چیزوں میں، دیگر زبانوں میں جب کوئی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے یا کوئی اہم ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جسے ہم نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ اس کو سمجھ پاتے ہیں، تو ہم بہت ہی محنت اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ یا تو ہم وہ زبان ہی سیکھ لیں یا پھر ہم کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو اس زبان کو اچھے سے بول اور سمجھ سکتا ہو۔ ہم ایک مثال لیتے ہیں انگلش زبان کی، انگلش لینگویج کی، کہ آج دیکھ لیجئے آپ اپنے آزو بازو، اپنے اطراف میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں ہر ایک شخص، اکثر و بیشتر حضرات، اس میں مرد و خواتین، بچے سب شامل ہیں، وہ انگریزی زبان، انگلش زبان، انگلش لینگویج کو بولنا بھی سیکھتے ہیں، اس کو پڑھنا بھی سیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں انگلش زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ زبان سیکھ لیتے ہیں، اس کے الفابیٹس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے، ان کی کوالٹیز کے ساتھ، ان کے پراپر ساؤنڈ کے ساتھ، اس کے ورڈنگز کو ہم پراپرلی پروناؤنس کر سکتے ہیں، جس کو ہم فونیٹکس وغیرہ کہتے ہیں، تو یہ باقاعدہ ایک پوری پروسیجر ہوتی ہے سیکھنے کی، جس کے اندر ہم اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور آخرکار ہم اس کو سیکھ کر رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیکھ لینے سے ہمارے لیے کامیابی کے یا پھر اپنے پروفیشنل لائف کے اندر ہمیں آگے بڑھنے میں کافی ہیلپ فل ہو جاتا ہے۔ ہم صرف اپنے ہی ملک میں، اپنی ہی کنٹری میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے جو مواقع ہوتے ہیں صرف وہیں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ہمارے لیے دنیا کے اندر مختلف مقامات پر جانے کا ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ لیکن بے انتہا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرنے آئی تھی اور جو اخروی زندگی کے کامیابی کے راز بھی دینے آئی تھی، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر ہم سے اس زمین پر جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس دنیا کے اندر اس کا حساب اور باز پرس ہوگی، اور اس کے مطابق پھر ہمارا فیصلہ ہوگا آیا ہم جنت کے مستحق ہیں یا جہنم کے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت کا مستحق بنائے، اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے اور جہنم سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہم جب قرآن کریم کے ساتھ اپنا رویہ دیکھتے ہیں، اکثر
مسلم امہ کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ قرآن کریم سے اس طرح سے شغف نہیں رکھتے، اس طرح سے اس سے انسیت نہیں رکھتے جس طرح سے اس سے رکھنا چاہیے تھا۔ ہم قرآن کریم کو بس جو ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا قاعدے، بس ہم وہ لے کر پڑھتے ہیں اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آیا ہم اب بھی صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جلد حاصل ہو جانے والی جو چیز ہے، یعنی یہ دنیا جس سے ہمیں روکا گیا تھا کہ اس کے پیچھے نہ بھاگے، لیکن بہرحال ہر کوئی اس کے اندر مگن ہو چکا ہے، اور جہاں پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ فلاں زبان یا لینگویج سیکھنے سے ہمارے ترقی کے راستے کھل جائیں گے تو ہم فوراً سے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم جو ہمیں بشارتوں پہ بشارتیں دیتا ہے، ہم اس کو نہیں سیکھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اگر ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر یعنی بدلہ بھلے ہی نہ دے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے پر جو بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہیں وہ آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ تھی چند باتیں قرآن کریم کے حوالے سے جو آج ہمارا رویہ ہو چکا ہے۔ اگلا جو ٹاپک تھا ہمارا کہ آخر یہ تجوید ہیں کیا، ہم تجوید کو کیا سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں ہے تو عربی زبان کے جتنے بھی الفابیٹس ہیں اور قرآن کریم پڑھنے میں جو قواعد یا رولز اینڈ ریگولیشنز ہم کو لاگو کرنے پڑتے ہیں، ان کو لحاظ رکھتے ہوئے جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تجوید۔ اب یہ ضروری کیوں ہے؟ تجوید اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیے کہ دیگر زبانوں کے اندر بھی بہت سارے الفابیٹس کی آواز ہم کو سیم لگتی ہے، ویسے ہی عربی کے اندر بھی بہت سارے الفابیٹس ہیں جن کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، ان کی آوازیں بہت قریب ترین حد تک ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک مائنیوٹ سا فرق ہوتا ہے، اور ان کو اس طرح سے آوازیں ان کی نکالنا یہ بے حد اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے ایک الفابیٹ کی جگہ دوسرے الفابیٹ کی آواز نکال دی تو وہ اس کے جو عربی میں معنی ہیں وہ کچھ کیا کچھ ہونے کے امکانات ہیں۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ الفابیٹ ہے سا اور سین، ایک ہوتا ہے سا اور ایک ہوتا ہے سین۔ سا جب ہم بولتے ہیں تو اس کے اندر سیٹی جیسی آواز نہیں ہوتی، جبکہ ہم جب سین بولتے ہیں تو اس کے اندر ایک سیٹی جیسی آواز ہمارے منہ سے نکلنی چاہیے۔ دوسری یہ تو ہو گئی اس کے ساؤنڈ کو لے کر یعنی فونیٹکس۔ دوسری جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ زیر، زبر، پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ وغیرہ وغیرہ یہ جو قواعد ہوتے ہیں ان کو اتنا ہی پڑھا جائے، اتنا ہی کھینچا جائے جتنا کہ اس کی ایک لمٹ مقرر کی گئی ہے۔ جیسے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ زیر، زبر، پیش یہ حرکات ہیں اور حرکت کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اس کو جلدی سے ادا کریں۔ جیسے با زبر ب، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو۔ اگر ہم ان کو با زبر با اس طرح سے پڑھیں گے تو وہاں پر غلطی بھی ہو جائے گی اور اس کے جو میننگ ہوں گے اس کے بھی بدل جانے کے امکانات ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اگر ہم اس طرح سے پڑھیں کہ آیتوں کے میننگ بدل جا رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے گناہ کا کام ہے۔ تو کیا یہ اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہو گیا ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں کہ کہیں انجانے اور جانے میں ہم غلطیاں تو نہیں کر رہے ہیں قرآن پڑھتے وقت؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات میں آپ سے کہہ دوں جو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کے اندر
کہیں پر اگر زبر آیا ہے اس کو ہم پڑھ دیں پیش یا زیر، اور کہیں پر کوئی دوسری حرکت ہے اور اس کو ہم کسی اور حرکت سے تبدیل کر دیں، تو بھی معنی کے اندر ایک بڑا ہی واضح فرق ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ جملہ کفریہ بھی بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک اس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سورۃ البقرہ کے اندر تذکرہ کیا اور ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس کے کیا معنی ہوئے؟ اور جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، یعنی ہم نے یہاں پڑھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ پیش کے ساتھ ہم نے پڑھا، لیکن اگر ہم اسے اس طرح پڑھ دیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، اور یہاں پر علماء اکرام جو قاعدے لکھتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جملہ کفریہ بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ جب ابراہیم نے اپنے رب کو چند باتوں میں آزمایا۔ تو محترم ناظرین، آپ ان چند مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ تجوید سے پڑھنا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو آئیے ہم یہ عزم کریں، آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں، میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو اگر قرآن کریم پڑھنا آتا بھی ہو، تب بھی آپ اپنے سے بہتر پڑھنے والے کو اپنا قرآن چند آیتیں ہی صحیح روز کی لیکن وہ سنایا کیجئے، دیکھ کر آپ اس کو سنانے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ عطا کیا اور آپ کے ذہن میں کچھ صورتیں ازبر ہیں، یاد کی ہوئی ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے اندر ہونی بھی چاہیے، کیونکہ نماز کے اندر آپ کو صورتیں ہی تلاوت کرنی ہوتی ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کو سورۃ الفاتحہ جو ہم کو ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے، وہی ہم کسی اچھا پڑھنے والے جو قرآن کو اچھا پڑھتا ہو ایسے شخص کو ضرور سنائیں، تاکہ اگر اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی غلطی ہو تو ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم مزید گناہ مول لینے سے بچ جائیں۔ تو میری آخر میں گزارش آپ لوگوں سے پھر وہی ہے کہ آپ اب تجوید کو پڑھنا ضرور سیکھیں۔ اس میں جو ایک رکاوٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قاعدے پڑھنا صرف یہ بچوں کا کام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم بڑی عمر کے ہیں، اگر ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہوں، یا جاب کرتے ہوں، یا بزنس میں ہوں، یا پھر ہم ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہوں، تب بھی اگر ہمیں قرآن کریم صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہمیں ہمارے لیے پڑھنا، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی اہم کتاب جسے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے ایک نعمت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت کے روز کیا اللہ تعالیٰ اس بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ اگر ہمیں پکڑ لے اور ہم سے یہ سوال کرے کہ بتاؤ میں نے جو کتاب نازل کی تھی تم نے اس کو کہاں تک اہمیت دی، کہاں تک اس کو پڑھنا سیکھا، کہاں تک اس کو سمجھا، کہاں تک اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، تو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ ایک رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑی عمر کے لوگوں کے اندر خاص طور پر ہم تھوڑا سا جھجک جاتے ہیں یا شرمندگی ہم کو محسوس ہوتی ہے کہ کیا اب یہ عمر میں ہم جا کے سیکھیں؟ ہماری کم عمر ہے وہ پڑھانے والا، کیا ہم اس کے پاس جا کے پڑھیں؟ تو میرے محترم سامعین، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی یہ شرمندگی اور جھجک ہمیں قبول کرنا چاہیے، اس کے بجائے کہ آخرت میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ میں اپنی بات کو بس اس دعا پر ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، کہنے والے کو بھی اور تمام سننے والے ناظرین کو بھی، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک سے جڑنے کی، اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی، اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔